اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں ہر انسان کو اللہ تعالی کی مدد کی ضرورت ہے۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کی مدد مگر کیسے؟ اللہ کی مدد مگر کیسے؟ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ملے گی؟ دو چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی، ایک صبر، ایک نماز۔ لیکن بڑی ستم کی بات، آج ہمارے معاشرے میں نہ صبر رہا نہ نماز رہی۔ نماز سے کوسوں دور، صبر تو رہ ہی نہیں گیا۔ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا۔ صبر کا لفظی معنی ہے گھبراہٹ اور بے چینی اور اضطراب کے باوجود انسان اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ صبر کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ انسان بدلہ لینے کی مکمل قوت اور طاقت رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود انسان معاف کر دے، اس کا نام صبر ہے۔ صبر اور نماز، دو باتوں کو آپ سمجھ لیں۔ اللہ کی مدد جب بھی انسان کو ملے گی، صبر کے ساتھ ملے گی اور نماز کے ساتھ ملے گی۔ وَاسْتَعِینُوا، اور تم سب دنیا کے لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بڑی بھاری بات ہے مگر ڈرنے والوں کے لیے نہیں ہے، مگر عاجزی جو کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ گراں اور بوجھ نہیں ہے، بقیہ ہر بندے کے اوپر یہ بوجھ ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات وہ یہ ہے کہ صبر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن بندہ، اس کی کچھ چیز گم ہو جاتی ہے، وہ ادھر تلاش کیا ادھر تلاش کیا، کہیں سے نہیں ملتی، پھر اچانک ہی کہیں سے مل جاتی ہے، تو آپ سرکار فرماتے ہیں جتنی دیر جب مومن بندہ پریشان ہوا، اس نے صبر کیا، خاموشی سے تلاش کرتا رہا، اس کی گم شدہ چیز اس کو مل گئی، آپ سرکار فرماتے ہیں اس کے بدلے میں بھی اللہ نے اس صبر پر بھی مومن بندے کے لیے اجر رکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو کانٹا چبھ جائے، اس پر صبر کرے، اللہ نے اس پر بھی اجر رکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ ایک بندے کی دونوں آنکھوں سے محروم ہو گیا، نابینا ہو گیا، لیکن وہ شور نہیں کرتا، شور و غوغا نہیں کرتا، شور و غل نہیں کرتا، بس صبر شکر سے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میرے بندے نے دو آنکھوں پر صبر کیا، دو آنکھوں کی بینائی جانے پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو یقیناً جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ سرکار کی، ایک مرتبہ آپ راستے میں جا رہے تھے، ایک بی بی اپنے فوت ہونے والے کے اوپر بین کر رہی تھی، آقا نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا اس بی بی سے کہو کہ خاموش ہو جائے، بین نہ کرے۔ آنکھوں سے رونا تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن زبان سے کوئی الفاظ نہ کہے، نوحہ نہ کرے، بین نہ کرے۔ تو اس بی بی نے آگے سے کہا جس بندے کے اوپر تکلیف آتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا چکے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ نے کسی عام اور معمولی انسان سے یہ بات نہیں کی، آپ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی۔ وہ بی بی پیچھے گئی، راستے میں روک کر کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ سرکار نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہی ہوتا ہے جو صدمے کی ابتدا پہ ہوتا ہے۔ آج ہم سارا دن گالیاں دے کر بعد میں شام عشاء کو کہتے ہیں جی ہم نے صبر کیا۔ آج ہم کیس عدالتوں میں کئی سال تک لڑنے کے بعد جب ہار جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہن ساڈا صبر ہے۔ لڑائی جھگڑا کر کے جب کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی پھر کہتے ہیں جی ہمارا صبر ہے۔ یہ صبر نہیں، نہ ہی یہ صبر کی ڈیفینیشن ہے۔ صبر ہے، صبر سے مراد یہ ہے کہ صدمے کی ابتدا پہ صبر کیا جائے تو وہ صبر ہے۔
ایک اور بھی مقام آتا ہے حدیث کا، آپ سرکار نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑا ہوگا کہ جس نے اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کے فوت ہونے پر صبر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا رہا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کو جس نے اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کے فوت ہونے پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس بندے کے لیے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، اس میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس کی جنت کے باہر موٹے اور جلی حروف سے لکھ دو بیت الحمد، یہ میرے تعریف کرنے والے بندے کا گھر ہے۔ صبر میرا کہنا بہت آسان، آپ کا صبر سننا بہت مشکل، لیکن جا کے پوچھیں ان سے جو صبر کے مرحلوں سے گزرتے ہیں، جن کا ایک دن تو بڑی دور کی بات، 1 منٹ اور 1 سیکنڈ گزرنا ان کا مشکل ہوتا ہے، صبر کے مرحلوں سے جو گزرتے ہیں یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت عظمت، عزت اور عظیمت کے راستوں پہ ہوتے ہیں۔ اور جو صبر ہوتا ہے یہ انسان کو ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن مقامات تک انسان بعض اوقات عبادت کر کے نہیں پہنچ سکتا، لیکن صبر وہاں تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ صبر اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہت درجہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ابھی اسلام کی ابتدا تھی۔ اسلام کی ابتدا میں حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ، ان کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ ابو جہل نے کہا کہ سیدہ سمیہ سے کہا کہ آپ کے دونوں پاؤں کو 2 اونٹوں کی ٹانگوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت میں، ایک دوسرے کی مخالف ڈائریکشن میں ان کو چلا دیا جائے گا اور آپ درمیان سے 2 پھاڑ ہو جائیں گی۔ سیدہ سمیہ نے کہا مجھے سب کچھ منظور ہے لیکن میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے دونوں پاؤں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، پھر مخالف سمت کو ان دونوں کو چلا دیا گیا، سیدہ سمیہ کو 2 پھاڑ کر دیا گیا، حضرت یاسر کو مارا گیا، ان کے بیٹوں کو مارا گیا۔ لیکن آپ سرکار پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا اصبروا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر تم سب صبر کرو، اللہ نے ان مصیبتوں کے عوض میں، ان مصیبتوں پر صبر کے عوض میں اللہ نے آپ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ایک ایک بندہ آئے گا قیامت والے دن، قرآن کریم نے فرمایا ان کا حساب ہوگا اور جنت میں جائے گا، لیکن آل یاسر وہ واحد خاندان ہے جو جنت میں جائے گا، لیکن وہ پورے کا پورا خاندان ایک ہی مرتبہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ نے ان کو اتنی شان عطا فرمائی، کس وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے۔ آج ہم جب کسی سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتے تو ہم کہتے ہیں ہم نے صبر کیا، نہیں، صبر یہ ہے کہ بدلہ لینے کی ہمت، طاقت اور استطاعت رکھنے کے باوجود اگلے بندے کو معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا، چھوڑ دینا، یہ صبر ہے۔ اور پھر نماز کے بارے میں بھی میں جاتے جاتے یہی کہوں گا، نماز 750 مرتبہ نماز کا حکم۔ آج بڑی ستم کی بات ہے، آج ایک بندہ ڈبل شفٹ میں کام کرتا ہے، دوہری مزدوری کرتا ہے، 8 گھنٹے پیٹ کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے۔ یوم مزدورہ سے پہلے تو مزدور بندے کا مزدوری کا تو ٹائم ہی مقرر نہیں تھا، صبح سے لے کر عشاء تک کرتا تھا مزدوری، لیکن جب سے یوم مزدورہ شروع ہوا تب سے لے کے آج تک اس کے 8 گھنٹے مقرر کیے گئے۔ نماز وہ واحد چیز ہے جو انسان کو عزت دلاتی ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز مومن کی معراج، نماز مومن کے لیے نور۔ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو معراج یہ تھی کہ آپ 7 آسمانوں کے اوپر پہنچے، اللہ کے عرش تک پہنچے، اللہ کے قریب پہنچے، لیکن مومن بندے کی معراج یہ ہے کہ وہ جب اپنا سر اللہ کے سامنے سجدے میں رکھتا ہے تو یہ مومن کی معراج ہو جاتی ہے۔ آج
دنیا میں کوئی ایک پرندہ بھی غافل نہیں، کوئی ایک جانور بھی نہ کافر ہے نہ غافل ہے، لیکن مسلمان کئی غافل بھی ہیں اور دنیا میں کئی لوگ کافر بھی ہیں۔ یہی غفلت ہمیں اللہ کی جہنم میں لے جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے بچہ اٹھایا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میرے توبہ کا کوئی انتظام کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہوا؟ بچہ اٹھایا ہوا ہے، یہ بچہ میں نے حرام کا پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، تو بہت گنہگار ہے۔ اسرائیلی روایت ہے کہ جبریل آئے، انہوں نے آ کے کہا اے حضرت موسیٰ علیہ السلام جی، آپ کی امت میں جو بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ اس بی بی سے، جس بی بی نے حرام کی اولاد پیدا کی، اس سے بھی زیادہ گنہگار ہے جو نماز چھوڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول میں پیٹ میں درد ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھ۔ جب اس نے نماز پڑھی تو آپ سرکار نے پوچھا کہ حدیث کے الفاظ کا کچھ ترجمہ اس طرح ہے، آپ نے پوچھا کہ تیری پیٹ کی درد کا کیا بنا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول وہ تو ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جس جگہ پہ کھڑا ہے، لوگ کہتے ہیں جی نماز تب پڑھیں گے جب شفا ہوگی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ شفا تب ہوگی جب آپ نماز پڑھیں گے۔ ایک اور بھی اس ضمن میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا جرم کیا۔ آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، توجہ طلب باتیں۔ میں نے بہت بڑا جرم کیا، میرے اوپر حد لاگو ہوتی ہے۔ تعزیرات اسلامی میں سے میرے اوپر کچھ پنشمنٹ لگائیں، میرے اوپر کچھ سزا آپ مقرر کریں، میرے اوپر حد لاگو ہوتی ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ اچھا بیٹھ، تیرا کوئی انتظام کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان ہو گیا، اللہ کے رسول بس نماز سے پہلے پہلے ذرا میرا کام ہو جاتا۔ آپ سرکار نے فرمایا اچھا اذان ہو گئی ہے، کچھ سوچتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہوا، آہستہ سے آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میری معافی تلافی ہو جائے۔ آپ سرکار نے فرمایا اچھا نماز پڑھو۔ نماز پڑھی، پھر دو زانو ہو کے بڑے باادب طریقے سے آپ سرکار کے پاس پہنچ گیا، اللہ کے رسول میری معافی کا کوئی انتظام کریں، میرے اوپر حد مقرر کر دیں، یہ سارے مومن بندے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا میرے صحابی کیا آپ نے ہمارے ساتھ مل کر نماز باجماعت ادا نہیں کی؟ کہنے لگا اللہ کے رسول نماز پڑھی ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا اگر آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اللہ نے وہ تیرا کبیرہ گناہ تجھے معاف فرما دیا، تجھے تیرا کبیرہ گناہ معاف فرما دیا۔ اب صحابی نے بھی نہیں بتایا کہ میں نے کون سا کبیرہ گناہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پوچھا کہ تم نے کون سا گناہ کیا، بس یہی ہے کہ تیرا وہ کبیرہ گناہ اللہ نے معاف فرما دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے سر کے اوپر انسان کے گناہ رکھ دیتے ہیں۔ جب انسان رکوع میں جاتا ہے گناہ گر جاتے ہیں، جب انسان سجدے میں چلا جاتا ہے اس کے گناہ مکمل طور پر اس کے سر سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ ایک مشکات کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث میں آتا ہے جو انسان احسن طریقے کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے، وضو کے بعد وضو کی دعا پڑھے، اس کے بعد صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسی پر انسان کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ جس نے عام نفل 2 رکعت نماز ادا کی اس کے اوپر جنت واجب ہے، تو جو فرض پڑے گا اس کا کتنا درجہ ہے؟ آج یہ ہماری بدبختی نہیں ہے کہ آج ہمیں رزق نہ ملا، بدبختی آج یہ ہے کہ آج ہم بے نماز ہو گئے، آج ہم میں صبر نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کی مجھے بھی ضرورت ہے اور آپ کو بھی ضرورت ہے۔ قرآن کریم بھی یہی فرما رہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کی مدد لینی ہے تو صبر کرو اور نماز پڑھو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ بہت بڑی بھاری بات ہے، نماز والی بھی صبر والی بھی، لیکن ان لوگوں کے لیے ہرگز نہیں ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے، صبر اور نماز کا پابند بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔